والسلام على رسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں اور آج مہمان بن کر علی مرتضیٰ آج گھر میرے روشن ضمیر آئے ہیں ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں کو کم کیجئے تھوڑا سا کم کر دیجئے آواز کھینچے نہیں لیاقت بھائی کی طرح میرا جسم ہے نہیں یہ تو شیر ہیں شیر اور میرا کلیجہ دیکھ رہے ہیں ہم اس طرح ہے نہیں دعا کریں اللہ تعالی ہمارے علماء کو شیر بنا کر ہمیشہ رکھے میرے بعد بھی آپ حضرات کو حضرت معین اختر قادری صاحب سے جو بچپن ہی سے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتے ہیں ان کو آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے ناظم جلسہ سے آپ حضرات نے نظامت سماعت کیا اجمیری صاحب بھی بیٹھے ہیں مولانا رفیق الاسلام صاحب نعیمی کا خطاب آپ نے سماعت کیا بلبل صاحب چہک رہے تھے اور ایسا چہک رہے تھے جھاڑی کے بغل میں بھی بیٹھے ہیں اب آپ نے ایسا بلبل صاحب کو روکا بلبل کو چہکنے دیجئے یہ مصطفیٰ کے عشق میں چہکتے ہیں اور جتنے علماء اسٹیج پر بیٹھے ہیں یقیناً یہ کسی لالچ میں نہیں بیٹھے ہیں رات کے 12 بجے ہم کسی لالچ میں اتنے 300-400 کلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں آ سکتا ہے لالچ میں بندہ لیکن یہ پیچھے جن علماء کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی دنیاوی لالچ میں نہیں آئے ہیں یہ جانتے ہیں کسی کے باپ کا جلسہ نہیں حضرت دیوان شاہ کے نام کا جلسہ ہے اس لیے اب تک یہ بیٹھے ہیں آپ بھی بیٹھے رہیں اس نیت سے بیٹھیں کوئی دیکھے نہ دیکھے حضرت دیوان شاہ اپنے مزار سے ضرور دیکھ رہے ہیں اگر تقریر سننا چاہتے ہیں اگر آپ میرا سپورٹ کر دیں گے معین الدین قادری کلیجی نہیں کلیجہ پیش کر کے رکھ دے گا یقیناً اگر سننے کا جگر رکھتے ہیں جتنے لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں آپ قریب آ جائیں میں بیٹھنے بھی نہ کہوں گا بلکہ آپ کھڑے ہی ہو کر سننا ہے جتنے لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ گھر جا کر اپنی ماں سے کہیے گا میری ماں سبوں نے کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا ذکر سنا تیرے لال نے پوری رات بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سنا ہے اور جو کھڑے ہیں وہ گھر جا کر کہنا میری ماں تیرا لال پوری زندگی دنیا دار کے لیے کھڑا رہا اور آج کی رات مدینے کے تاجدار کے لیے کھڑا رہا تھا اگر یقیناً ماں سے محبت ہے میری ماں بیمار ہے سخت بیمار ہے دوسرا کوئی ہوتا تو شاید نہیں پہنچتا لیکن کمیٹی کے صدر صاحب سیکریٹری صاحب اور سراج البھائی امیر الصاحب مولانا رفیق الاسلام صاحب میں سبوں کا نام تو نہیں جانتا جناب قربان صاحب نے بڑی خدمت کیا جن کے گھر میں ہم لوگوں کا انتظام ہے
بڑی خدمت، ایک ہی لال تھا ان کا، اس دنیا سے چلا گیا، یقیناً ان کی آنکھیں بھیگ گئی کہتے ہوئے میں ان سے کہنا چاہوں گا آپ صبر کریں گے، جب کسی کا بیٹا دنیا سے جاتا ہے، کسی کا بچہ باپ کا جاتا ہے، جب بچہ دنیا سے جاتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے یا اللہ وہ صبر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے وہ مالک کا دیا ہوا تھا وہ لے لیا واپس، اس میں میرا کیا ہے؟ اللہ فرماتا او فرشتوں اس بچے کو اس کے ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دو۔ اللہ الصمد، خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بیٹے عالم دین ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ نکل جائے تو اچھا ہے محمد کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے، دوسروں کو تکلیف دو گے، پریشان کرو گے، گالیاں دو گے، دوسروں کو ستاؤ گے تو زمین سے مٹا دیے جاؤ گے، نام باقی نہیں رہے گا، اور اگر دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ گے زمین پر رہو گے تو بھی تیرا نام زندہ رہے گا، زمین کے اندر رہو گے تو بھی تیرا نام زندہ رہے گا۔ اور زمین کے اندر زندگی کے لیے یہ چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، اللہ سلامت رکھے۔ وہ ماں باپ قابل مبارکباد ہیں، اگر چاہتے ان بچوں کو حافظ نہ بناتے ایسے دور میں جبکہ لوگ کہتے گئے 5,000 کماتے ہیں 10,000 کماتے گئے، لیکن ان کے ماں باپ نے محنت مزدوری کیا، اگر چاہتے ڈاکٹر بناتے، انجینئر بناتے، ماسٹر بناتے، لیکن ان کے ماں باپ نے حافظ قرآن بنایا گئے۔ انہی کے صدقے میں جب ان کے ماں باپ کو کے سر پہ تاج رکھا جائے گا لوگ پوچھیں گے یا اللہ وہ کون لوگ ہے؟ کیا وہ کوئی نبی ہے؟ کیا وہ ولی ہے؟ آواز آئے گی نہ نبی ہے نہ ولی ہے بلکہ وہ ماں باپ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا ہے۔ اللہ اللہ ان علماء کی جماعت کو اللہ سلامت رکھے۔ دوسروں کو تکلیف دو گے نام مٹا دیا جائے گا۔ دیکھو اسلام پیغام کیا دیتا ہے، سب سے اچھا مذہب کون سا ہے؟ اونچی آواز میں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو، تھوڑی دیر اگر تقریر سننی ہے، سب سے اچھا مذہب کون سا ہے؟ مذہب اسلام۔ سنو اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اسلام پیغام کیا دیتا ہے؟ اگر کوئی تکلیف دوسروں کو دے گا مٹا دیا جائے گا، فائدہ پہنچائے گا، زمین پہ نام باقی رہے گا، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا۔ حضرت فاروق اعظم کو آپ جانتے ہو، حضرت فاروق اعظم جب صدیق اکبر کا وصال ہوا، فاروق اعظم پہلا دن خلافت کی کرسی پر بیٹھتے گئے، لوگوں سے پوچھتے گئے او صحابیوں میں سمجھ رہا تھا کہ صلاۃ والسلام نہیں پڑھ یعنی وہ لکھا ہوا ہے نا، اس لیے نہیں سمجھ لیا۔ آج میری صاحب بہت محبت کی طرح کو دیکھ رہا محبت سے سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ آواز نہیں آئی، ذرا طبیعت لگا کر بولو نا سبحان اللہ۔ ارے بھائی پیسے نہیں ہے، یہ پیسے مت ہے، لیکن سبحان اللہ بولے۔ کیوں؟ دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے، ہم کو نبی کا سارا گھرانہ پسند ہے، ہم کو نبی کا سارا گھرانہ پسند ہے۔ آخری بات سنو، تکلیف دوسروں کو دے گے مٹا دیے جاؤ گے، فائدہ پہنچاؤ گے، زمین پہ تیرا نام ہمیشہ باقی رہے گا، لوگوں کے دلوں میں باقی رہے گا۔ دیکھو اللہ والوں نے زندگی کیسے گزاری، دوسروں کو فائدہ کیسے پہنچایا۔ حضرت فاروق اعظم پہلا دن خلافت کی کرسی پر بیٹھے، صدیق اکبر کا وصال ہوا گئے، لوگوں سے پوچھا او صحابیوں یہ بتاؤ صدیق اکبر کون کون سا کام کرتے تھے؟ میں بھی وہی کام کرنا چاہتا ہوں، اسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا امیر المومنین صدیق اکبر بہت سارا کام کرتے تھے، لیکن ایک کام ایسا کرتے تھے کہ روزانہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کھانے کی پوٹلی ایک لیتے تھے، اپنے سر پہ رکھتے تھے، جنگل کی طرف چلے جاتے تھے، پتہ نہیں جنگل میں جا کر کس کو
کو روزانہ کھانا کھلا کر آتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے یہی کیا، نماز ادا کیا، کھانے کی پوٹلی بنایا، سر پہ رکھا، چلے گئے جنگل کے اندر۔ جنگل جب گئے کوئی تو نظر نہ آیا، لیکن بیچ جنگل میں جب پہنچے تو دیکھا ایک ایسا معذور شخص ہے جو ہاتھ سے لولا ہے، پاؤں سے لنگڑا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، وہ کراہ رہا ہے درد کے مارے۔ صدیق اکبر نے سمجھ گیا یہی وہ ہوگا جن کو کھانا کھلانے کے لیے صدیق اکبر روزانہ جنگل میں آتے تھے۔ گئے، قریب میں گئے، کھانے کی پوٹلی کے گرہ کو کھولا، روٹی کا ٹکڑا لیا، سالن میں لگایا، اس کے منہ میں ڈالا، منہ میں ڈالنا تو وہ رونے لگا، رونے لگا، رونے لگا، اتنا رویا، اتنا رویا، آگے کا کپڑا بھیگ گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا او انسان تو روتا کیوں ہے؟ سنیے، کہنے لگا وہ معذور شخص آپ کون ہو؟ آج صدیق اکبر نہیں آئے، کہیں ایسا تو نہیں گئے صدیق اکبر کا وصال تو نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ اللہ، کہا کہ صدیق اکبر کا وصال تو نہیں ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، فاروق اعظم زارو قطار رونے لگے، کہنے لگے او معذور شخص یہ بتا، تیرے پاس تو آنکھیں نہیں ہے، تو ہاتھ سے لولا، پاؤں سے لنگڑا، میں کچھ بولا بھی نہیں تھا، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا؟ تو دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو سنو معذور نے کیا جواب دیا، اس معذور شخص نے جواب دیا او فاروق اعظم سنے سنے، صدیق اکبر جب کھانا کھلانے آتے تھے ان کو پتا تھا جس طرح میں ہاتھ سے معذور ہوں، پاؤں سے میں لنگڑا ہوں اور میں آنکھوں سے اندھا ہوں، اسی طرح میرے منہ میں دانت بھی سلامت نہیں گئے۔ صدیق اکبر روٹی کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں چبا چبا کر تب جا کر گنڈی بنا کر میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ آج آپ جب آئے ہو بغیر چبائے روٹی کا ٹکڑا میرے منہ میں آپ نے ڈال دیا ہے، میں سمجھ گیا ہو نہ ہو صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے۔ یہ اللہ والے تھے بھائیو، دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، زمین سے آپ کا نام مٹایا نہیں جائے گا، لوگوں کے دلوں میں آپ کا نام زندہ رہ جائے گا۔ اس وجہ سے آپ کو حسد نہیں کرنا ہے، جلن نہیں کرنا ہے، برائی نہیں کرنی ہے۔ برائی کرو گے مٹا دیے جاؤ گے، نیکیاں کرو گے زمین پہ بھی باقی رہو گے، زمین کے اندر بھی آرام سے رہو گے۔ یہ میرا چھوٹا سا پیغام تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پر باقی رہے گا۔ زمین پہ باقی رہنا چاہتے گئے تو آپ کچھ نہ دیکھیں، مدینے والے مصطفیٰ کا روضہ دیکھ لیں اور اس نیت سے دیکھ لے فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے، فرش زمین پہ عرش کا دولہا کتنا اچھا لگتا ہے، اور میرے نبی کا گنبد خضرا، میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے، میرے نبی کا گنبد خضرا کتنا اچھا لگتا ہے۔ 1:15 بج گئے، میرا وقت ابھی ختم ہو گیا کیونکہ ادھر سے آ گئی، آپ دیکھ رہے ہیں لسٹ آئی، میں نے دیکھ لیا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ پڑھ لیں پورا مجمع استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، آج یہاں چمک دمک دیکھ کر لگتا ہے ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں۔ کیسے نہیں آئیں گے؟ کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے عرس میں ضرور آئیں گے، آئے ہائے ہائے، بیٹے کے عرس میں ضرور آئیں گے۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے ہیں، آج محفل میں پیران پیر آئے ہیں، اور صرف وہی نہیں، آج مہمان بن کر کے خواجہ پیا
بن کر کہ احمد رضا، آج مہمان بن کر علی مرتضیٰ، آج گھر میں روشن ضمیر آئے گئے۔ حیات باقی رہی، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔